بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 6۔ اس حکایت کا منشا یہ ہے کہ بادشاہ کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، اسے رحم کرنا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے تاکہ اس کے عوام اس سے خوش رہیں، اور اگر ملک پر کوئی مصیبت آن پڑے تو بغاوت یعنی لوگوں کو بغاوت کرنے کا موقع نہ ملے۔ یکیرا از ملوک عجم، حکایت کنند عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی حکایت بیان کرتے ہیں۔ حکایت کنند لوگ حکایت کرتے ہیں۔ یکیرا ایک کو، از ملوک عجم عجم کے بادشاہوں میں سے حکایت کنند لوگ حکایت بیان کرتے ہیں کہ دست تطاول کہ ظلم کا ہاتھ برمال رعیت عوام کے مال پر دراز کر دبود لمبا کر دیا تھا، دراز کر دیا تھا، یعنی ظلم کا ہاتھ عوام کے مال کی طرف دراز کر دیا تھا، یعنی عوام کے اموال ظلم سے لے رہا تھا۔ تطاول کہتے ہیں، تطاول خود بھی دست درازی کو کہتے ہیں، ظلم کو کہتے ہیں۔ اچھا، وجور و اذیت آغاز، اور ظلم اور ایذا رسانی شروع کر دی تھی۔ جور کہتے ہیں زبردستی کو، ظلم کو، اذیت تکلیف کو کہتے ہیں، ایذا کو کہتے ہیں۔ تا بجائے یہاں تک کہ خلق از مقاعد ظلمش، کہ لوگ اس کے ظلم کی چالوں سے یا اس کے ظلم کے فریب سے، کہ خلق کے لوگ از مقاعد ظلمش اس کے ظلم کی چالوں سے، مقاعد مکیدہ کی جمع ہے، چال کو کہتے ہیں، فریب کو کہتے ہیں۔ اچھا، بجاں برفتند، بجہاں برفتند دوسرے جہان میں چلے گئے، یعنی دوسرے ممالک کی طرف چلے گئے۔ وَأَذْ قُرْبَتِ جورش، اور اس کے ظلم کی مصیبت سے، قربت مصیبت کو کہتے ہیں، کرب کو کہتے ہیں۔ راہ غربت گرفتند، سفر کا راستہ اختیار کیا۔ راہ غربت، غربت کا راستہ یعنی سفر کا راستہ۔ چون رعیت کم شد، جب عوام کم ہو گئے، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت، تو حکومت کا جو ٹیکس تھا اس نے نقصان قبول کیا، یعنی اس میں کمی آئی۔ ارتفاع کہتے ہیں ٹیکس کو، رعیت عوام کو کہتے ہیں، ولایت یعنی حکومت، ارتفاع ولایت یعنی حکومت کا ٹیکس نقصان پذیرفت، نقصان پذیر ہو گیا، یعنی کم ہو گیا۔ وخزینہ تہی ماند، اور خزانہ خالی رہ گیا، ماند خالی رہ ماند یعنی رہ گیا۔ ودشمنا طمع کردند، اور دشمن طمع کرنے لگے، یعنی دشمنوں کو امید پیدا ہو گئی کہ اب یہ ملک کمزور ہو رہا ہے تو اب ہمیں حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وزور آوردند، اور زور لانے لگے، یعنی وہ جو ہے اپنی قوت آزمانے لگے، جو دوسرے ممالک کے جو دشمن تھے۔ ہر کے فریاد رسے روز مصیبت خواہد، ہر وہ شخص فریاد رسے روز مصیبت، جو مصیبت کے دن کا فریاد رس یعنی مددگار، فریاد رس یعنی فریاد پر پہنچنے والا یعنی مددگار، خواہد چاہتا ہے،
یعنی جو شخص مصیبت کے دن کے لیے مددگار چاہتا ہے گو تو اسے کہو در ایام سلامتی کے دنوں میں بجوان مردی کوش سخاوت کی کوشش کر. بجوان مردی یعنی ہمت اور سخاوت کے ساتھ کوشش کر، کوشیدن کوشش کرنا. یعنی جو شخص مصیبت کے دن مددگار چاہے تو اس سے کہو کہ سلامتی کے دنوں میں وہ سخاوت سے کام لے. یعنی جب وہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئی ہو ان دنوں میں وہ سخاوت کرے تو جن لوگوں کے ساتھ اس نے بھلائی کی ہوگی وہ مصیبت کے دن اس کے کام آ جائیں گے. بندے حلقہ بگوش ار نہ نوازی بربد. بندے حلقہ بگوش، حلقہ بگوش غلام کو ار نہ نوازی، ار یعنی اگر، نہ نوازی اگر تم نہیں نوازو گے، برود تو وہ چلا جائے گا. رفتن چلنا، رود مضارع. حلقہ بگوش، حلقہ کہتے ہیں بالی کو اور گوش کان کو کہتے ہیں. تو وہ غلاموں کے کانوں میں بالیاں ہوتی تھی، اس سے وہ پہچانے جاتے تھے، تو اس لیے غلام کو حلقہ بگوش کہا جاتا ہے. لطف کن لطف، مہربانی کر مہربانی، کہ بیگانہ شود حلقہ بگوش، کہ بیگانہ ہو جائے گا حلقہ بگوش. یعنی اگر تم اپنے غلام کو نہیں نوازو گے تو وہ چلا جائے گا، بھاگ جائے گا. تم مہربانی سے کام لو تو پھر اجنبی لوگ، پرائے لوگ بھی تیرے حلقہ بگوش غلام بن جائیں گے.